ہم پاکستان کو سیراب کرتے. اس کو احساس ہوا کہ یہ خطہ پاکستان کو سیراب کرتا, کیوں نہ ان کو گندم دی جائے. ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ گندم فری آف کاسٹ ہونی چاہیے. آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گندم فری آف کاسٹ ہونی چاہیے. جب تک اشرافیہ کے اوپر ریفارم نہیں ہوگا, جب تک اسٹیرٹی ٹاپ سے شروع نہیں ہوگی, تب تک گلگت بلتستان کے عوام سے گندم کی سبسڈی کوئی نہیں چھین سکتا. پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ واحد گندم ہے جو اشرافیہ کے علاوہ گلگت بلتستان کے عوام کو ملتا ہے. یہ ایک ہی چیز ہے, اور یہ پچھلے 70 سالوں سے اگر گلگت بلتستان کے عوام کو اگر کچھ ملا ہے تو یا تو وہ مطلب گندم کی سبسڈی, فیول کی سبسڈی, دیگر اشیاء کی سبسڈی, اور اسی طرح بعد میں بی ایس پی کی مد میں جو تھوڑا بہت جو غریب عوام تک یا مطلب غریب طبقے تک جو مراد پہنچے ہیں یا حکومت کی طرف سے وسائل پہنچے ہیں تو اس شکل میں پہنچے. اس کے علاوہ کسی بھی حکومت نے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. تو جس خطے میں وزیر فارچونر میں چلتے ہوں, جس خطے میں سیکرٹریز بی ایڈ میں چلتے ہوں, جس خطے میں ڈی سی کے پاس 4000 سی سی کی گاڑی ہو, جس خطے میں ڈپٹی سیکرٹری کے پاس بھی مطلب 4000 سی سی کی گاڑی ہے, یہاں تک کہ تحصیلدار کے پاس بھی مطلب ویگو گاڑیاں ہیں. اس صورتحال میں ہم گلگت بلتستان کے عوام کو ملنے والی سبسڈی پہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ ہمارا سوال سب سے بڑا یہ کہ اگر ریفارم ہونا ہے, اگر کوئی چیز ریگولیٹ ہونی ہے تو یہ ریگولیشن اور ریفارم ٹاپ سے شروع ہوگی تو عوام کی باری آئے گی. پیپلز پارٹی کی جب گورنمنٹ تھی تو گلگت بلتستان کے لیے سبسڈی کوٹا مقرر تھا, گندم کی مطلب وہ میٹرک ٹنز میں مقرر تھا, پیسوں میں نہیں تھا. بعد میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو یہ جو کوٹا مقرر تھا ٹنز میں یا بیگز میں, وہ کنورٹ ہوا انٹو کیش منی میں, پیسے میں اس کو کنورٹ کیا گیا. 6 ارب روپے لگ بھگ مطلب اس کے لیے مختص کیے گئے. وہاں سے ہمارے لیے مسائل شروع ہوئے, اور اگلی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی آئی تو پاکستان تحریک انصاف نے وہ جو گندم کا ریٹ تھا, وہ چونکہ وفاق میں ان کی حکومت تھی لیکن کوئی 1.5 ارب روپے کے ڈیفیسٹ تھا جو کہ وفاق سے لینے میں ناکام ہوا, اور گلگت بلتستان کے بجٹ سے کاٹ کے وہ 1.5 ارب روپے اس ڈیفیسٹ میں ڈال دیے. وہاں سے یہ مزری شروع ہو گئی. آج گلگت بلتستان کے عوام پھر ایک ایسے ایشو کے اوپر ہیں. پچھلی حکومت نے کوئی 20 روپے پر کے جی کے حساب سے گندم کا ریٹ بڑھایا تھا. اپنے وزراء کے ساتھ جو ہم نے ٹریٹمنٹ کرنی تھی وہ ہم نے کر بھی دی ہے, اور آئندے کے لیے ان کو ہم نے ریسٹرین کیا ہے کہ گندم کی سبسڈی کے اوپر پارٹی لائن سے ہٹ کے کوئی بات کیبنٹ میں نہ کی جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسمبلی کے ممبر کی تنخواہ یا مراد 4-5 لاکھ روپے ہیں, پاکستان کے کسی پروونشل اسمبلی کے ممبر کے مراد 4-5 لاکھ نہیں ہیں, تو گلگت بلتستان کے اسمبلی کے ممبر کے مراد 4-5 لاکھ کیوں ہیں؟ ایک بات. گلگت بلتستان کے وزراء کے مراد 6-7 لاکھ ہیں, مطلب کسی صوبے کے وزیر کے مراد 6-7 لاکھ نہیں ہے, تو یہ کیوں ہے؟ اسی طرح ہمارے پاس معاون خصوصی سے ان کی تنخواہ بھی 6 لاکھ سے اوپر ہے, ان کی کیوں ہے؟ وہ کس کھیت کے مولی ہیں کہ ان کو ہم 6 لاکھ روپے دیں ماہانہ, اور 6 لاکھ اور ان کو ان لمیٹڈ فیول بھی دیں, ان کو مراد بھی دیں, ان کو اور مفادات بھی دیں. تو یہ جو مس یوز ہو رہا ہے اشرافیہ کے اندر, جو پیسہ مس یوز ہو رہا ہے لگ بھگ کوئی 30 ارب روپے کا مس یوز ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ ٹاپ سٹیپ کے اوپر اشرافیہ کا ریفارم ہونا چاہیے. ان کے سبسڈی کا ریفارم سے قبل لینڈ ریفارم ہونا چاہیے. لینڈ ریفارم پہلے ہو تاکہ لوگوں کو اعتماد ہو, اس حکومت کے اوپر اعتماد ہو, اپنے نمائندوں کے اوپر اعتماد ہو کہ وہ اپنے مراد کو کم کرتے ہیں, اپنے وسائل کو کم کرتے ہیں, اور عوام کا جب اعتماد بحال ہوگا اس صورت میں عوام بھی آپ کے ساتھ اس چیز کو ٹیک اپ کرنے کے لیے تیار ہوگی. پروگرس جو بھی چیزیں ٹھیک ہونی ہیں تو ٹاپ سے شروع ہوں, یہاں تک پہنچے, پھر عوام کی باری جب آئے گی تو اس وقت سبسڈی کی بات ہوگی. تب تک کوئی سبسڈی کی بات نہ کی جائے, نہ ہی لوگوں کو تنگ کیا جائے.
لیکن صرف گندم ہے جس کو ریگولیٹ ہونا ہے. مطلب وفاق کے کا سیکرٹری 1300 سی سی کار میں پھرتا ہے, فیڈرل منسٹر 1300 سی سی کار میں پھرتا ہے, اس کی تنخواہ شاید 2.5-3 لاکھ روپے ہے. تو ہم گلگت بلتستان میں آسٹیرٹی نہیں کریں اور ہم یہ کہیں کہ ہم غریب صوبہ ہیں, تو ہم غریب صوبہ ہیں تو ہم دکھتے نہیں ہیں غریب, عوام کو نہیں دکھتے. جب یہ صوبہ عوام کو غریب دیکھے گا تو اس وقت ہم ان کو, اگر آپ 50 کی بات کرتے ہیں, 100 بھی کریں, 60 بھی کریں, تو بھی عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہو. دیکھیں ہمارے پاس ایک انجینئرنگ کالج ہے, وہ انجینئرنگ کالج پچھلے 2 سال سے بند ہے. میڈیکل کالج ہمارا سینکشنڈ ہے, پی ایچ ڈی پی کا پروجیکٹ ہے, اس کو کسی جگہ کے اوپر امپلیمنٹ کرنے میں رکاوٹیں ہیں. ہم میڈیکل کالج نہیں بناتے, ہم انجینئرنگ کالج نہیں بناتے. ہمیں تو ابھی تک 2 سے 3 انجینئرنگ کالجز بنانے چاہیے تھے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ ہمارے 40 سے 50 ہزار بچے اس وقت اسلام آباد میں مطلب وہاں پہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. پر منتھ ایک بچے کا خرچہ کم از کم 35,000 ہے. 40,000 کو ملٹیپلائی کرو 35,000 سے, 35,000 کو ملٹیپلائی کرو 12 سے, تو یہ تو ہم مطلب 15-20 ارب روپے تو یہاں پہ خود صرف ایجوکیشن پہ خرچ کر رہے ہیں. ہیلتھ کے اوپر ہمارا سارا کا سارا سرمایہ ڈرین ہوتا ہے. یہ گلگت بلتستان ڈسپیوٹڈ ہے 1948 سے, 47-48 سے یہ ڈسپیوٹڈ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ گلگت بلتستان 48 میں پاکستان لے کے گیا تھا UN کمیشن میں, وہاں سے یہ ڈسپیوٹڈ ڈکلیئر ہوا. اس سے پہلے یہ ڈسپیوٹڈ ڈکلیریشن نہیں تھی. گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو ڈسپیوٹڈ ڈکلیئر کروایا, کشمیر کا حصہ مقرر کروایا, وہاں سے یہ ڈسپیوٹڈ ہو گیا. اقوام متحدہ کو چھوڑ دیں, یہ اقوام متحدہ صرف کسی ایک مخصوص ممالک کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے. ہم اقوام متحدہ کو نہیں مانتے. آپ گلگت بلتستان میں رہنے والے 20 لاکھ عوام کی بات کریں اور ہمارا گلگت بلتستان کے مفادات کی بات کریں.